جنت البقیع کے انہدام کو 100 سال ہو چکے ہیں اور ہر سال اس احتجاج کو بلند کیا جاتا ہے کہ دوبارہ اس کی بازیابی کی جائے اور وہاں پر جو مقدس مقامات ہیں، جو مقدس مزارات ہیں، ان کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ تو اس سال بھی یہ جلوس رکھا گیا ہے مبرا کوسا میں، اس کی کیا جانکاری دیں گے اور خاص طور سے آج کی اس پترکار پریشد کا کیا مقصد؟ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات تشریف لائے اور ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے جو مہمانان یہاں پر موجود ہیں جو اجمیر شریف سے تشریف لائے ہیں، ابھی ان کا تعارف کیا جائے گا، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جنت البقیع میں اہل بیت علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو ہستیاں تھیں، جو شخصیتیں تھیں، آج سے 100 سال پہلے، اگر آپ انگلش کیلنڈر کا حساب کریں گے تو ایگزیکٹ 100 سال جو ہے کل ہو رہا ہے۔ اور سعودی گورنمنٹ نے جب آل سعود کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے ظالمانہ طریقے سے وہاں پر جو موجود روضے تھے، جو عمارت تھی، جو مزار تھی، اسے گرا دیا، منہدم کر دیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ پوری دنیا میں جو لوگ محمد و آل محمد سے محبت کرتے تھے انہوں نے احتجاج شروع کیا، پروٹیسٹ شروع کیا، اور یہ احتجاج صرف آج ممبرا یا ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اور ہمارا مطالبہ، ڈیمانڈ یہ ہے کہ جس طرح سے وہاں پر روضہ بنا ہوا تھا، بالکل اسی طرح سے سعودی گورنمنٹ وہاں پر ہمیں اجازت دے۔ ہم کو ان کے پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف پرمیشن چاہیے۔ اگر وہ ہمیں پرمیشن دے دیں تو الحمدللہ اتنے لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ وہ خوبصورت روضہ تعمیر کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک احتجاج نہیں ہوگا، پروٹیسٹ نہیں ہوگا، وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ لوگوں کے ذریعے سے آج ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جب تک ہماری بات نہیں مانی جائے گی، ہمارا مطالبہ نہیں مانا جائے گا، یہ پروٹیسٹ، یہ احتجاج ہمارا جاری رہے گا۔ انشاءاللہ کل سیٹرڈے کو 28 مارچ کو سوہانہ کمپاؤنڈ سے ایک عظیم الشان جلوس نکلے گا، پروٹیسٹ کیا جائے گا، اور ہم اس میں یہ اعلان کریں گے۔ یہ جلوس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، سوہانہ کمپاؤنڈ 3 بجے کے بعد یہ جلوس نکلے گا اور متل گراؤنڈ قبرستان تک جائے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہر مذہب کے لوگ اس میں ہوں گے، اس میں سنی بھائی بھی ہوں گے، شیعہ بھائی بھی ہوں گے، اور ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہوگا، ایک ہی ڈیمانڈ کہ وہاں پر جنت البقیع میں روضہ تعمیر کیا جائے۔ جی السلام علیکم۔ پہلے تو حضرت اسلم صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اس مقدس کام کے لیے بلایا۔ میں 3 ایسوسیشن کو ایک جگہ جمع کرتا ہوں۔ دیکھیں 21 اپریل 1926 میں حضرت طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا روزہ مبارک کو منہدم کیا۔ جنت البقیع کے تمام بڑے بڑے سید صحابی رسول کے مزارات تھے، ان کو شہید کیا۔ ہمارا تعلق حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کی درگاہ سے 800 سال کی لیگیسی ہے، وہ بھی بنو فاطمی سادات، اور بر صغیر میں داعی اسلام کے مبلغ ہیں، آل نبی اولاد علی جگر گوشہ رسول ہیں۔ اور ابھی 28 فروری کو حضرت سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، وہ بھی کاظمی سید، خواجہ معین الدین چشتی بھی کاظمی سید، اور جدہ کون؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو ہماری رسپانسبلٹی سب سے زیادہ بڑھ کے ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو بدبخت حاکم بیٹھے ہوئے سعودی عرب میں، ان کی جو سلفیت ہے، پہلے بھی انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، ان کے دلوں میں بغض رسول اور بغض اہل بیت ہے، اور ہم سادات کا وظیفہ ہی محبت اہل بیت ہے۔
عشق رسول ہمارے میں پناہ ہے، اور ہم میں اس سے ایک چیز واضح ہوئی، جو جگہ جگہ اسلاموفوبیا سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا تھا، ڈرایا جا رہا تھا، غزہ میں ظلم و ستم ہو رہے تھے. میں نے بات کہی تھی آج سے 200 سال، 200 سال کہہ رہا ہوں، 2 سال قبل. دیکھیے ہمارے 57 مسلم کنٹریز ہیں، 56 سنی کنٹریز ہیں اور ایک شیعہ کنٹری ہے بھائی. تو میں نے ایک بات کہی تھی جو بڑی مقبول ہوئی کہ 56 بہنوں کا ایک بھائی ایران. ٹھیک ہے، مجھے آپ بات بتائیں، ایران اگر آج لڑائی لڑ رہا ہے تو کس کی لڑ رہا ہے؟ مظلوموں کی، غزہ کے لوگوں کی، فلسطین کے لوگ. اس میں صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، اکثریت مسلمانوں کی، اور وہ بھی سنیوں کی، بیت المقدس کی. تو ہم ایران کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور 3 مارچ 2026 کو بھی کچھ دن قبل حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں بھی ہم نے بہت بڑا احتجاج کیا اور دعائے مغفرت کی حضرت خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور جو یہ روزہ مبارک مسمار کیا ہے، ہمارے کو یقین کامل ہے کہ وہ زمانہ وہ آگا کہ ان کا روزہ مبارک ایسا بنے گا کہ دنیا دیکھ کے ششوپن میں پڑ جائے گی کہ سیدہ کا ایسا روزہ کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہوگا دنیا کے کسی کا، ایسی. اور وہ انشاءاللہ بنے گا، اور وہ دن دور نہیں کہ جب وہاں کے شاہ اور حاکم زنجیروں میں جکڑے جائیں گے اور بلائے جائیں گے. ہمیں افسوس ہے اور ہم اس چیز کا احتجاج بھی کرتے ہیں، اور وہ اب دن دور نہیں کہ وہاں روزہ بنے گا، اور ضرور بنے گا. اس دن کا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ دن دیکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھی، آپ کے دل کا ٹکڑا تھی. وہ جب تشریف لاتی تھی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، دستبوسی کرتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا اگر میں نے رسول پاک کی کسی میں صفت دیکھی ہے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ. تو یہ شان ہے حضرت فاطمہ کی. اگر حضرت فاطمہ کے روزے کو انہوں نے منظم کیا ہے تو انہوں نے رسول کو اذیت پہنچائی. اور ہم مسلمان پنجتن پاک کے غلامان غلام ابن غلام. کربلا ہمارا محور ہے، ہمارا مقصد ہے، ہمارا انسپریشن ہے. اور آج جو ایران فاتح ہے اس کی وجہ انہوں نے کربلا سے انسپائر ہوئے ہیں، کربلا کو فراموش نہیں کیا. یہودی آج بھی خیبر کو نہیں بھولیں. جب حضرت خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے 28 فروری کو، تو وہاں کے جو مین رابی تھے، جو گرینڈ راوی اسے کہتے ہیں، رابی جو مفتی ہوتے ہیں یہودی، انہوں نے کہا آج ہم نے خیبر کا بدلہ لے لیا. تو یہ جنگ مذہبی جنگ ہے، ہماری عالم اسلام کی جنگ ہے. اور آج بھی کوئی شیعہ سنی کی تفریق کرتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، لیکن ہم ان کو صرف شیعہ ذات کا ہی رہبر نہیں مانتے حضرت علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کو، ہم تمام مسلمانوں کا رہبر مانتے ہیں. انہوں نے عمل سے بتایا، خون دیا، گھر کے بچوں کو شہید کرایا، ننھی پوتی بھی شہید ہوئی. تو حضور کی ایک حدیث ہے، انسان معاملات میں پہچانا جاتا ہے. تو معاملات میں وہ 100 میں سے 100 نمبر لے کر آئے، اور اللہ سے دعا کہ اللہ مسلمانوں میں یکجہتی اور سورمائی پیدا کرے. ہم جرت علی اور فکر حسین کے قائل ہیں. ہمارے ہاں، کل جو ہے جیسا کہ حضرت اسلم صاحب نے فرمایا کہ یہاں سوانا کمپاؤنڈ سے 3 بجے جلوس نکل کے شیعہ قبرستان میں جائے گا متل کمپاؤنڈ کے بعد. تو آپ سب حضرات آئیں. یہ شیعوں کا نہیں ہے بھائی، کس کا جلوس ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مزار کو واپس سے ریکنسٹرکٹ کرنے کا. اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہو، ان کی لاڈلی سے نہیں کرتے، تو کیسی محبت آپ کی؟ یہ تو دکھاوا ہے. اور آپ اگر خواجہ غریب نواز کو مانتے ہیں نا، غریب نواز والے، تو وہ کس کی اولاد ہے؟ بنو فاطمی سعادت ہے. حضور غوث پاک کس کی اولاد ہے؟ بنو فاطمی سعادت ہے. حضرت علی اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء، بابا قطب، ان کی آل کو تو مان رہا اور جدہ کو نہیں مان رہا. تو آپ سب تشریف لائیے. جی کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لو. کامران صاحب سے کوئی سوال ہے؟ کامران صاحب، جس طرح سے سرور چشتی صاحب نے پوری ڈیٹیلنگ بتائی ہے کہ کس طرح سے انہدام کیے گئے ہیں مقدس مقامات جنت البقیع میں، لیکن کچھ عقائد ایسے ہیں، سلفی عقائد، جو کہتے ہیں کہ مزارات ہونا نہیں چاہیے. تو یہ منہدم کیا گیا اتنا پوری طرح، اور ایک مقصد آپ بتائیں کہ کیا مقصد رہا ہوگا ان کا اس کے پیچھے، کہ کس طرح سے جڑوں کو کمزور کیا گیا. تو اس پر کچھ روشنی ڈالیے، کیا مقصد رہا اسے نکام. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ، جتنے ناظرین سامعین حضرات ہیں. اور آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بھی بڑا بر موقع بر محل ہے. دیکھیے،
میں یہی بات ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں، جب بھی مجھے اس معاملے میں طلب کیا گیا اور میں حاضر رہا جنت البقیع کے واپس سے تعمیر کے لیے، تو میں نے ایک بات بارہا کہی ہے کہ جنت البقیع کے جو مزارات میں مسمار کیے گئے ہیں اس میں صرف اصحاب اہل بیت کے ہی مزارات نہیں تھے، اصحاب رسول کے بھی مزارات تھے، اصحاب پیمبر کے بھی مزارات تھے۔ سب سے مقدس، سب سے مکرم، سب سے معزز جو مزار مبارک تھا وہ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کا تھا، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تھا۔ لیکن چونکہ اس میں ہمارے سے ایک مکتبہ خیال جو ہے اہل سنت و جماعت، وہ یہ سوچ کر دور ہو جاتا ہے کہ ایک مکتبہ خیال کے مزار شریف کی ہی بات ہو رہی ہے، ان کے نزدیک یہ وہ سوچتے ہیں۔ لیکن چونکہ سیدہ کائنات کا مرتبہ کوئی شیعہ سنی کے درمیان اختلافی نہیں ہے، اتفاقی ہے، اور سیدہ کائنات کا احترام جتنا اہل تشیع حضرات کرتے ہیں اتنا اہل تسنن اہل سنت حضرات بھی کرتے ہیں۔ وہی مقام، وہی مرتبہ جناب سیدہ کائنات کا اہل سنت کے پاس ہے جو اہل تشیع کے پاس ہے۔ بے شک اور اسی طرح اہل سنت و جماعت کے چونکہ ہمارا اعتقاد اصحاب پیمبر پر بھی ہے، تو بے شک وہاں جو جلیل القدر اصحاب پیمبر کے مزارات اور ان کے خطبے تھے وہ بھی ڈھائے گئے ہیں۔ تو یہ جو سلفی رجیم ہیں، وہابی رجیم ہیں، یہ اہل توحد جو ہیں، یہ نام توحید کا دیتے ہیں لیکن ان کے مقاصد میں انتشار اور افتراق ہے۔ اور میں یہ بارہا کہتا آیا ہوں کہ اس زمانے میں ان کے ان مقصد کو شہید سید علی خامنائی صاحب کی شہادت نے عیاں کر دیا کہ یہ جس سرزمین کو توحید کی سرزمین بنانا چاہ رہے ہیں، جو بے شک توحید کی سرزمین ہے، اس کے پیچھے ان کا مقصد جو ہے وہ دراصل یہودیت اور نصرانیت کو پھیلانا ہے، اور اس کی ترویج و اشاعت ہے، اسلام کی ترویج و اشاعت ہے۔ اور ایک بات اور مجھے یہاں آپ لوگوں کے خوشگزار کرنی ہے کہ دیکھیے یہ معاملہ نظام جنت البقیع کا صرف اینٹ گاڑے چونے پتھر کا نہیں ہے کہ ایک روزہ ہے، وہ اس پہ گنبد ہے، یہ وہ والا معاملہ نہیں۔ اس سے ہمارے احساس جڑے ہوئے ہیں، اس سے ہمارے نظریات جڑے ہوئے ہیں، اس سے ہمارے عقیدے جڑے ہوئے ہیں، اس سے ہمارے اعتقاد جڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے صحیح العقیدہ مسلمانوں کے، چاہے وہ سنی ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں، ان کے دل اس وہابی رجیم کی ناپاک حرکتوں سے مجروح ہوئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز، اور وہ ہم دن دیکھ رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ صادق آ رہی ہے اس دور میں، ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب، اور ہم عرب کے حکمرانی کے قریب دیکھ رہے ہیں اس ہلاکت کو۔ اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ایسے عظیم و شان روزے جو ہمارے لیے آخرت اور دنیا دونوں میں ایمان اور عزت کی ضمانت ہے، پھر سے اللہ تعالیٰ کو دن عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔